بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ایوری ون فار بینگ پارٹ آف دیز سیشنز. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آج 3 جون ہے اور غالباً 22 شوال ہے، تو وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، سبحان اللہ. اسی وقت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. تو ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی سیرت اور ان کی سمجھیے زندگی کی ہسٹری جو ہے وہ پڑھنا شروع کی تھی. ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ اس سے پہلے ایک ریویو کیا تھا، پھر ہم نے لاسٹ ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد کے واقعات کے اوپر ہم چل رہے تھے. آج ہم جو ہے ہجرت حبشہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو ذکر کروں گا میں. اس کے بعد پھر کفار کے مظالم اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا قبول اسلام، پھر مسلمانوں کا جو محاصرہ ہوا تھا شیبہ بن طالب میں اس کا واقعہ ہے. پھر عام الحزن ہے جس میں حضرت ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم کا سال کہا تھا. پھر اس کے فوراً بعد ہی طائف کا سفر ہوا، پھر جنوں کا اسلام قبول کرنا ہوا اس سے واپسی پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جنت کی سیر کرائی اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات دیے. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور پھر بیعت عقبہ ہوئی اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی. تو آج ہم بیعت عقبہ تک پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلی کلاس سے مدینہ منورہ کی ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی اور اس کے درمیان ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا جس کی میں نے تفصیل نہیں بتائی تھی، تو آج تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ پہلی. عابد صاحب، جی آپ بیٹا. کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے؟ جی، اچھا، یعنی بالکل کلیئر نہیں ہے یا تھوڑی کلیئر ہے؟ کون کچھ کہہ رہے کم ہے، کچھ کہہ رہے کلیئر نہیں ہے. اچھا، اب کچھ بہتر ہوئی؟ شاید میں تھوڑا سا لاؤڈ بولوں. دیکھو چیٹ کا میں شروع کرتا ہوں. چیٹ پہ دیکھو بیٹا کہ اب کلیئر ہوئی یا ابھی بھی نہیں ہے؟ ابھی کچھ کہہ نہیں رہا. تمہیں کلیئر آ رہی ہے حسان؟ جی آ گیا. ہاں، میرے خیال میں بعض لوگوں کا اسپیکر وغیرہ یا کنیکشن جو ہے نا. کس نے کہا تھا مجھے بتاؤ تو میں دیکھتا ہوں چیٹ میں. چلو خیر انشاءاللہ. اگر ایک سیکنڈ میں چیٹ کھول لیتا ہوں. اچھا، میرے خیال میں تھوڑی لو تھی. کلیئر ہے لیکن تھوڑی لو تھی، تو میں نے اب دونوں ہیڈ فون لگا لیے ہیں اور تھوڑا سا انشاءاللہ میں زور سے بولوں گا. اگر کسی کو مزید مسئلہ ہو تو پلیز چیٹ پہ لکھ دیجیے. میں نے چیٹ باکس بھی اپنے سامنے بھی کھول لیا، لیکن حسان آپ بھی بتا دیجیے گا مجھے انشاءاللہ. جی تو بیسیکلی پہلی حبشہ کی مائگریشن کے بعد ہوا یہ کہ ایک واقعہ ہوا کعبہ میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھنی شروع کر دی. سورہ نجم جب انہوں نے پڑھی تو ظاہر ہے کفار بھی بیٹھے تھے، وہ سمجھتے تو تھے، سنتے تو تھے، انہیں یہ تو پتا تھا کہ یہ کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان لکھ سکتا ہے. تو وہ اس کو سن رہے تھے اور سنتے ہوئے جب سورہ نجم میں وہ سجدے کا مقام آیا جہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے قرآن شریف میں، تو کفار اتنے میزمرائزڈ ہو چکے تھے، اتنے انڈلج تھے اس پوری ٹاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بے اختیار انہوں نے بھی سجدے کر لیا.
جب انہوں نے سجود کر لیا تو حضور اکرم سجدے میں گئے، صحابہ سجدے میں گئے اور وہ لوگ بھی سارے سجدے میں چلے گئے. تو یہ چیز کچھ جن لوگوں نے دیکھی دور سے، ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی. اچھا، اب ایبیسینیا یا حبشہ کی طرف جو مائگریشن ہوئی تھی، یہ دو تو مین ایونٹس تھے، لیکن اس کے بیچ بیچ میں بھی جو بھی جا سکتا تھا وہ جاتا تھا. تو شاید اسی طرح سے خبر پہنچ گئی حبشہ میں جو پہلے لوگ گئے ہوئے تھے ان تک کہ جو ہے کفار نے اسلام قبول کر لیا اور اب کوئی مسئلہ نہیں، اب تم لوگ واپس آ جاؤ. تو وہ لوگ اس میں سے اچھے خاصے لوگ واپس آ گئے، لیکن انہوں نے مکہ مکرمہ کے جب پہنچے قریب تو انہوں نے سنا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور پھر ان میں سے کچھ آدھے واپس چلے گئے، کچھ لوگ پھر وہیں رہ گئے. تو یہ ایک واقعہ تھا جو لاسٹ ٹائم مس ہو گیا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ قرآن شریف کی کیا یعنی کیا نور ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کہ جو ہے مسلمان تو سن کے اور سمجھ کے اس کا اثر لیتے ہی تھے، لیکن کفار پہ بھی اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے. لیکن ایک انا اور کبر اور یہ ساری چیزیں جب دل میں ہوں آپ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے دل میں نہیں آ پاتی. یہی ایگزیکٹلی چیز ان کفار کے ساتھ تھا. تو بہرحال اچھا، اب سردار جو قریش کے تھے سارے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں ظاہر کی بات ہے وہ بڑھتے رہے کیونکہ ان کی کوئی چال کام نہیں آ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے. تو جب اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور حضرت حمزہ کا انہوں نے سنا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ واپس آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار جو ہیں وہ ان کی ساری چیزیں ناکام ہو رہی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اتنے تیزی سے تو نہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے. اچھا، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ بھی کہ تھوڑا سا اردو میں ٹائپ کروں، تو جتنا اردو میں سلائڈس ٹائپ ہو سکی تھیں اس دفعہ میں نے ان کو ٹائپ کیا ہے، اور باقی انگلش میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایونچوئل میرا گول یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اردو اور انگلش دونوں میں ٹائپ کروں تاکہ سب کو پڑھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ. اچھا، حبشہ میں جو کچھ بھی ہوا اس وقت قریش بہت زیادہ ناراض تھے اور بہت زیادہ اپنی ذلت محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو طالب کی مدد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنا تھوڑا کانفیڈنس سے کام جاری رکھے ہوئے تھے. اور یہ جو عتیبہ بن ابو لہب کا جو بیٹا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے یہ باقاعدہ یہ جسٹیفیکیشن کی کہ جن لوگوں نے سجدہ کر لیا تھا اس وقت سورہ نجم سن کے، تو وہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم تو کچھ اور سمجھے تھے، اس وجہ سے ہم نے کیا تھا، اور یعنی شرمندگی اپنے چھپا رہے تھے بیسیکلی. تو اس کو ان سب واقعات سے ان کو اتنی ذلت اور اپنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ آپ سوچئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کے منہ پر تھوکا. ہمارے نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، جو بعض روایت میں ہے کہ وجہ کائنات تھے، ان سب کو کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن سختیوں سے گزارا. یہ بھی سب ہمارے لیے مثال ہے کہ ان کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ وہ مطلب ان کا چہرہ، ان کی جسم مبارک، ان کے کپڑے سب انہوں نے اس قدر تکلیف پہنچائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب ہوتے تھے تو ان کی مدد کے لیے آ جاتے تھے. اسی طرح سے جس شخص نے عتیبہ نے ان کا یہ حال کیا تھا، اس واقعے کے بعد ایک دفعہ وہ شام کے سفر پہ تھا، تو اپنے قافلے، یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کیونکہ حضور علیہ وسلم اس بات پہ بہت ناراض ہوئے تھے، اور جو ہے ان کے دل سے شاید اس کے لیے کوئی ایسی بات نکلی ہو. حضور علیہ وسلم بد دعا تو نہیں دیتے تھے کسی کو، لیکن اللہ کے نبی کو جب اتنا ستایا تھا تو اس شخص کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ایک شام کے ساتھ واقعے پہ اپنے قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو ایک شیر نے آ کے اس کو جو ہے باقاعدہ پورا قافلہ تھا لیکن اس شیر اس کے پیچھے گھوم رہا تھا. تو وہ اتنا ڈرا کہ رات کے وقت وہ سب کے درمیان میں سویا، اور سارے لوگ ارد گرد تھے کہ کہیں شیر اس کو کچھ نقصان نہ پہنچائے. اور وہ سبحان اللہ آدھی رات کو وہ شیر آیا اور سیدھا اسی عتیبہ کو جا کے اس نے بمبور ڈالا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کو بہت ہی یعنی چیر پھاڑ کے اس کو مار ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان لوگوں سے بدلہ لیتا ہے.
ایک دن جو ہے یہ مختلف واقعات ہیں. ایک دن عقبہ بن ابی معیط نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اوجڑی ڈالی تھی، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ان کی گردن پر اس نے جا کے، جب وہ سجدے میں گئے تو اوجڑی ڈال دی تھی. یہ وہی شخص ہے کہ اس نے ایک دن جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تو ان کے سر پہ، اپنی گردن پہ اپنا پاؤں رکھا اور اتنی زور سے رکھا کہ ان کی آنکھیں باہر آنے لگی، یعنی بالکل بے ہوشی کی حالت ہو گئی. اس طرح سے یہ سمجھیں تنگ کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دن ابو جہل نے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ ہم سب کچھ کر چکے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے، ہمارے خداؤں کو ابھی بھی برا بھلا کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب ان کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو ایک دن سب کی مرضی سے اس نے سب سے اجازت لی کہ اچھا میں کروں گا تو تم لوگ میرے ساتھ رہو گے. سب نے کہا ہاں ہاں تم جاؤ قتل کرو. تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پیچھے سے ایک بہت بڑا پتھر لے کے آگے بڑھا اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلنے کے لیے کہ بس ان کو آج قتل کر دوں گا. لیکن اچانک سے وہ پلٹ کر بھاگا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. بعد میں اس نے بتایا کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خطرناک اور بھیانک اونٹ جو ہے جس کا سر اور دانت اتنے بڑے تھے، اتنے خونخوار لگ رہے تھے کہ مجھے لگا کہ وہ مجھے بڑھ کے ابھی کھا جائے گا اور مجھے مار دے گا. تو میں اسی طرح سے پھر پیچھے بھاگا. تو اس نے کہا کہ میں نے اتنا خطرناک جانور آج تک نہیں دیکھا تھا. تو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں آئے تھے اور انہوں نے ابو جہل کو یہ ناپاک کام نہیں کرنے دیا. ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تھے تو کچھ لوگ آ کر ان کو تنگ کرنے لگے، کوئی کپڑے کھینچ رہا تھا، کوئی مار رہا تھا. ایک شخص کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو رومال ٹائپ کی چادر ٹائپ ہوتی ہے وہ آ گئی تو اس نے ان کے گردن کے گرد باندھ کے اس کو اتنا سختی سے کھینچا کہ اس قدر مضبوطی سے کھینچا کہ حضور اکرم کا دم گھٹنے لگا، یعنی بالکل ان کی آنکھیں باہر آنے لگیں. تو حضرت ابوبکر صدیق تھوڑی سی دور تھے، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے مار دو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ جو تمہارے بت ہیں، خدا ہیں، یہ تمہارے الہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تو کفار نے ان کو بھی اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور ان کو اٹھا کے پھر ان کی والدہ کے گھر لے گئے. پھر اس کا بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو اتنے زخمی تھے ان کا، یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کا چہرہ اور سر ایک جیسا ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ناک پہ اور منہ پہ اور آنکھ پہ جب بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی باکسنگ دیکھی ہو تو باکسنگ میں جب ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو باکسر کا چہرہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے پورا ایک ہو، یعنی کہ ہر چیز سوج کے ایک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اس طرح کا حشر کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا. لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے صرف یہ بات پوچھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، ان کی اور اس وقت تک ان کو سکون نہیں آیا جب تک کہ ان کو لے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا نہیں دیا. تو یہ محبت تھی حضور کے صحابی کی، اسپیشلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں آج کہ اتنے بڑے اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی تھے اور ان کا درجہ دنیا اور جتنے رحمت العالمین تھے، لیکن ان کو کس طرح کے جسمانی اور روحانی اور ذہنی تکالیف اٹھانی پڑیں اور یہ سب قربانیاں کس لیے تھیں کہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے. انسانیت کے لیے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. اس کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی تھی اور ان کے تمام صحابہ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ میسج لے کر آئے تھے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر کریں انشاءاللہ. اچھا اب کیا ہوا کہ اب آپ لوگ یہ سوچتے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچپن سے کس پریشانیوں سے گزرے. ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کا ہو گیا، پھر ابو طالب کے اس میں آ گئے، پھر جو ہے حضرت ابو طالب اسلام تو نہیں لائے لیکن ان کی ہیلپ کرتے رہے، پھر شادی ہو گئی، پھر تھوڑا سا اچھا لحاظ ان کی اپنی پرسنل لائف تھوڑی سی بہتر ہوئی تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، حبشہ کی مائگریشن ہوئی. یہ سب ہوتے ہوتے لیکن ابھی تک بہت مٹھی بھر مسلمان صرف ہوئے تھے کیونکہ کفار بہت ظالم تھے اور ان کے جو سردار تھے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے، ایسی ایسی پلاننگ کرتے تھے کہ بڑی مشکل ہو رہی تھی. تو اس میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان ابو جہل اور عمر میں سے کوئی ایک دے دے تاکہ ہمارے اسلام کو تھوڑی سی اسٹرینتھ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے اپیرنٹلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا. اور اس کا واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے دوست تھے یا وہی مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کا بہت ہی رسپیکٹفل خاندان تھا. تو حضرت حمزہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنٹنگ کرتے تھے، شکار کرتے تھے. وہ گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہیں کسی نے بتایا، ایک خاتون نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابو جہل نے مارا ہے اور ان کو فزیکلی اور مینٹلی ابیوز کیا ہے. تو ان کو اتنا غصہ چڑھا، کیونکہ بہرحال وہ ان کے سگے بھتیجے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ سنتے ہی فوراً کعبے کی طرف گئے اور جا کے ابو جہل کو بغیر کوئی بات کیے ابو جہل کے سر پہ انہوں نے اپنا جو تیر کمان ہوتا ہے نا، تو اس کا جو بو تھی وہ اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، اور کمان جو ہے اس طرح ماری کہ اس کے خون نکلنے لگا. اور جو ہے وہ ظاہر بات ہے غصے میں بھی آیا، لیکن اس کو پتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے طاقتور ہیں اور کتنے اہم ہیں مکہ کی کمیونٹی کے لیے، تو ان کے ساتھ دشمنی لینا اچھی نہیں ہے. تو اس نے جب لوگ آگے بڑھے کہ حضرت حمزہ کو سنبھالیں یا ان کو ماریں، تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ غصے میں کیا ہے، تو اٹس اوکے، ان کو کچھ نہیں کہو. اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پھر مزید پلاننگ میں وہ لگ گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو گھر چلے گئے، لیکن وہ ہاں، تو غصے میں انہوں نے یہ کہا ابو جہل سے کہ تم نے اس نبی کو مارا ہے کہ جس کا چچا اسلام لا چکا ہے. تو اس کے اوپر ظاہر بات ہے سب لوگوں کو تعجب ہوا، اور انہوں نے تو حضرت حمزہ نے تو غصے میں بول دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھتیجے کی محبت میں بول دیا. لیکن یہ کہ حضرت حمزہ جب گھر پہنچے تو وہ تھوڑا سا کنفیوز تھے، اور تو انہوں نے اپنے اللہ سے، اپنے جن کو بھی وہ مانتے تھے، ان سے دعا کی کہ جو ہے میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ جو بھی چیز صحیح ہے وہ میرے دل میں ڈال دے اور اس پہ مجھ سے عمل کروا دے. تو دوسری صبح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، تھوڑی سی بات چیت بتائی، قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنائی، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، اب یہ اتنی بڑی خبر تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے سردار بھی تھے اور جو ہے بہت رسپیکٹفل تھے، رسپیکٹ کی جاتی تھی ان کی، وہ رسپیکٹڈ تھے پوری کمیونٹی میں. تو انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت ہی سکون کا تھوڑا سانس لیا، اور انہوں نے یہ احساس ہوا کہ مکہ میں ایک اسٹرانگر پرسنالٹی اب آ گئی ہے. صرف اس کے 3 دن کے بعد، بعض روایات میں ہے کہ صرف 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان کا واقعہ بریفلی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کفار کے پاس بیٹھے تھے، تو ابو جہل ان کو جس طرح بہکا رہا تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو بھی قتل کرے گا اس کو میں 100 لال اونٹ دوں گا. اس زمانے میں وہ ایک اونٹ کی قیمت بہت مہنگی تھی، اور 100 اونٹ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہادر بھی تھے، بہت اسٹرانگ بھی تھے، اور جو ہے وہ ان چیزوں میں انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مطلب جب انہوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے تو میں جا کے یہ کام کرتا ہوں اور مجھے اونٹ بھی مل جائیں گے. تو اس نے جو ہے وہ ظاہر ہے اس زمانے میں وہ ڈرنکنگ ہوتی تھی، اس زمانے میں تو شراب حرام بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ یہ تو ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا گئے، لوگوں کو دیکھا کوئی انہیں نہیں ملا جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنا بیٹھتے، تو انہوں نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، چل کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا دیں. تو anyway جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی قرأت کرتے سنا. تو وہ سورہ الحاقہ کی قرأت فرما رہے تھے. تو اب ضابط ہے قرآن کا ایک اثر ہے، تو وہ انہوں نے اس کی جو سیکوینس تھی، جو اس کی میزمرائز ہونے والی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، وہ ان کے اندر ہو گئی. اور انہوں نے سوچا نہیں یہ شاعر ہیں. تو سورہ حاقہ میں اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے جب سوچا کہ یہ شاعر ہیں تو اس وجہ سے اتنی اچھی اچھی باتیں لگ رہی ہیں، تو اسی وقت قرآن کی وہ آیت آئی کہ یہ نبی جو ہے وہ شاعروں میں شاعری والا شاعر نہیں ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ کاہن ہیں، ان کو ساری چیزیں ستاروں کے ذریعے علم ہو جاتا ہے. تو اسی وقت قرآن کی وہ آیت تلاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کاہنوں کے کہہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال تو اس وقت کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام تو چلا گیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ کیفیت بیدار ہو چکی تھی.
اٹ واز این اویکننگ، ان کے اندر ہارٹ میں ایک اویکننگ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں ہدایت دینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن ابو جہل، اب یہ واقعہ ہے سوری کہ وہ جو کیمل کا تھا نا، تو وہ واقعہ تو ان کے اسلام کے سمجھے دل میں داخل ہونے کا تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ جو اونٹ دینے کا ابو جہل نے کہا تھا، جب اس کے وقت وہ گئے اور وہ غصے میں اٹھے اور اپنا انہوں نے تلوار نکالی اور ننگی تلوار لے کے وہ جا رہے تھے غصے میں کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تو ایک صحابی تھے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی قبول کیا تھا اسلام، نعیم ابن عبداللہ۔ تو نعیم ابن عبداللہ جو ہیں وہ راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بس اب یہ جو نیا نبی اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے حد کر دی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ پا رہا، تو میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ان کو تو بعد میں قتل کرنا، ذرا اپنے گھر کی خبر لو جہاں تمہاری بہن نے اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آلریڈی بہت غصے میں تھے، تو وہ ایک دم سے وہ پلٹے اور پھر انہوں نے اپنی بہن کی طرف گئے اور کہنے لگے کہ پہلے میں ان کو ٹیک کیئر کرتا ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گا۔ تو جب وہ وہاں پہ انٹر ہوئے، ابھی انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے سنا کہ کوئی قرات کر رہا تھا، وہ اسی قرآن کی جو پہلے بھی سن چکے تھے، سورہ طٰہٰ کی، ان کی بیسیکلی ان کے پاس ایک پڑھانے والے صحابی آئے ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ نام تھا غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا، اور ان کے شوہر تھے یعنی ان کے بہنوئی تھے اور ایک کوئی ٹیچر تھے جو پڑھا رہے تھے ان لوگوں کو۔ تو اینی وے جیسے ہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ زور زور سے ناک کیا تو وہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے جلدی سے جس پیپر پہ لکھا ہوا تھا وہ چھپا دیا اور وہ لوگ جلدی سے کھڑے ہو گئے، وہ اندر انٹر ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت غصے میں ہوئے اور انہوں نے غصے میں آ کے اپنے بہنوئی کو مارنا چاہا تو حضرت فاطمہ بیچ میں آ گئی اور ان کے چہرے کے اوپر زخم آ گیا اور اس سے بلیڈنگ ہونے لگی۔ جب بلیڈنگ شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی سگی بہن کے اس طرح سے تکلیف دیکھی تو ایک دم سے کام ڈاؤن ہو گئے اور بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا اچھا مجھے سناؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے، ان کی بہن نے کہا کہ نہیں، یہ صرف پاک لوگ سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ تو وہ انہوں نے اسی وقت اٹھے، اب وہ بھی ایک کمیٹڈ آدمی تھے، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو سننا ہے، مجھے تو پڑھنا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ اٹھے، انہوں نے غسل لیا، غسل لے کے واپس آئے اور انہوں نے کہا اب مجھے بتاؤ۔ تو جب پھر انہوں نے دیکھا وہ پیپر اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنایا تو جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے دل پہ اثر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ اٹھے اور اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ پہنچے تو صحابہ نے، وہ ارقم کے ہاؤس میں تھے، جو دارالارقم آپ لوگوں کو بتایا تھا جہاں مسلمان جو ہے مل کے اپنی میٹنگز کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، تو صحابہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا آنے دو، تو وہ گئے اندر۔ تو بہرحال اس کا بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے لیکن بریفلی یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اسلام، اور ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں ابھی بالکل اپنے سمجھے شیلڈ سے باہر تھی، تو انہوں نے سب نے یہی سمجھا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے، لیکن بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور روایات میں ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اتنی تیز آواز سے کہا کہ بہت دور دور تک لوگوں کو سنائی دیا، اور یہ ذوالحجہ کی 6 تاریخ تھی اور نبوت کا سمجھیں کہ 6th ایئر آف نبوت تھا، یعنی کہ 40 میں 610 میں نبوت ملی تھی تو 616 AD تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ اب جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس سے پہلے حضرت حمزہ قبول کر چکے تھے، تو یہ سب کھلم کھلا مسجد میں کعبے میں جا کے نمازیں پڑھنے لگے۔ اچھا، شیب ابی طالب کا واقعہ یہ ہے بریفلی کہ جب کفار پھر ان تمام چیزوں سے تنگ آ چکے تھے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا، ان کے سردار بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اب کنفائن کر دیں، محصور کر دیں کہیں، تاکہ یہ کسی سے بات نہیں کر سکیں، مل نہیں سکیں اور اپنا پیغام پہنچا نہیں سکیں۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ تو، بلکہ زیادہ تر لوگ تو حبشہ جا چکے ہیں دو ہجرت میں، اور بہت کم لوگ، بہت کم صحابہ رہ گئے ہیں۔ پھر کچھ خواتین بھی اسلام لے آئی تھیں، وہ بھی تھیں، بچے بھی تھے جن کے، ان خواتین کے بچے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ لوگ اسٹرانگ تھے، اور حضرت ابو طالب جنہوں نے اسلام نہیں بھی قبول کیا تھا، ان کو، وہ بھی تھے، وہ بھی سردار تھے اور ان کے بھی ماننے والے لوگ تھے، بہرحال، لیکن چونکہ حضور اکرم نے منع کر دیا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے،
تو ان لوگوں کو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کریٹ کیا اور اس کو لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکا دیا کہ یہ سارے لوگ ان کو شیبہ بن طالب جو ہے حرم شریف کے قریبی ایک جگہ تھی جہاں 3 طرف پہاڑ تھے اور ان کی اس طرح سے اسٹیپ سائٹس تھیں کہ کوئی وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا، اور ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اندر سے لوگ جا سکتے تھے، اور جس میں کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا جا سکتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی، لیکن 2 لوگ نہیں جا سکتے تھے، دو لوگ گھوڑے پہ بیٹھ کے. اینی وے تو انہوں نے ان کے اندر محصور کر دیا. اچھا اب اس میں نان مسلمز بھی تھے، اس میں صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ بنو ہاشم، انہوں نے پورے بنو ہاشم قبیلے کو بند کر دیا تھا، اور اس کے اندر ابو طالب بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے، اور کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی جو ہے وہ اپنا ایون کھانے پینے کے اوپر پابندی تھی، کوئی ان کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، ان کے مرد کوئی شادی نہیں کر سکتے تھے ان کی عورتوں سے، اینڈ سو آن. تو یعنی ہر طرح کی جو ایک بائیکاٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے ان لوگوں سے کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ چلا ہے 3 سال تک. یہاں تک حالت ہو گئی تھی کہ وہ لوگ درختوں کے پتے کھاتے تھے بیچارے صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور پھر وہ جب کیونکہ پیٹ میں کچھ ہونا ہوتا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات پانی تک کی تنگی ہو جاتی تھی، بہت ہی برے حالات تھے. تو یہ جو گائے کی سکن ہوتی ہے اگر وہ ان کے پاس پڑی تھی تو اس کو وہ کوٹتے تھے، اس کو پاؤڈر بناتے تھے اور وہ کھا لیتے تھے تاکہ جو ہے ان کے پیٹ میں کچھ تو محسوس ہو کہ ہاں پیٹ میں کچھ ہو. تو بہرحال غرض یہ کہ اس قدر تکلیف دہ ماحول تھا، اور اٹ واز ون آف دا ورسٹ ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اور مینٹلی لحاظ سے، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے پریشان نہیں تھے، اپنے جن تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا، وہ ان کے لیے بھی بہت پریشان تھے. تو اینی وے تو اب یہ 3 سال کا وقت گزرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ جو باہر تھے انہوں نے، ان کے ذہنوں میں آیا کہ بھائی یہ تو ظلم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کے ساتھ، اور یہ تو بہت غلط بات ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے کچھ 5 لوگ تھے جن کا ذکر شاید ابھی آگے میں کروں گا، یا بہرحال 5 لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے کمٹمنٹ لی کہ ہم کعبہ شریف میں آواز اٹھائیں گے کہ یہ بہت ہی ظلم ہے ان لوگوں کو اس طرح کنفائن رکھنا، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو وہ کھڑے ہوئے، پھر واقعی ان لوگوں نے یہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا بالکل اس کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا ان دا مین ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو کعبے میں اگریمنٹ ٹنگا ہوا ہے وہ تو اب ختم ہو چکا، اس کو تو دیمک چاٹ گئی ہے. تو حضرت ابو طالب کو جب بتایا حضور نے، تو حضرت ابو طالب آئے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کعبے میں، تو انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کس اگریمنٹ کی بات کر رہے ہو، وہ تو ختم ہو چکا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا. تو وہ جب اس کو دیکھنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کو دیمک چاٹ گئے، صرف جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ جگہ باقی تھی، باقی ساری چیز جو ہے دیمک چاٹ گئی تھی. اب ظاہر نہ اگریمنٹ تھا، اور پھر یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے، تو الحمدللہ وہ 3 سال کا محاصرہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور وہ مسلمان اور سارے جو بنو ہاشم کے لوگ تھے وہ باہر نکلے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کمیٹڈ انسان تھے، اللہ کی طرف سے ان کو ایک ذمہ داری تھی، تو انہوں نے اس کو آگے چلایا. اچھا شیب ابھی طالب جو ہے وہ بیسیکلی، اگر آپ لوگوں کو جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن یہ سمجھیں یہ مکہ ٹاور جو نیا بنا ہے، یہ کعبہ شریف ہے، یہاں پہ ہے، تھوڑا سا دور ہے. تو آئی بلیو کہ صفا مروہ یہاں پر ہے، تو صفا کی طرف سے یا مروہ کی طرف سے آپ جائیں تو یہ تقریباً یہاں ہے. تو اس کی آج کی تصویریں یہ بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پہاڑ ہیں اس طرف، لیکن یقیناً یہ دیکھیں ٹنل بنا دیے ہیں اب. تو بہت سے سعودی گورنمنٹ نے جب سے آئے یہ لوگ، ان لوگوں نے کافی حجاج کرام کی آسانی کے لیے پہاڑ کاٹے ہیں، تو اس کی شکل تو چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ سارے اسی کے ماؤنٹ ابو قبیس کہتے ہیں. اچھا اب جو ہے آپ سمجھیے کہ یہ ساری پریشانیاں چل رہی ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور پھر جسے کہتے ہیں کہ اب مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مزید غم کا وقت آ رہا ہے. اور یہ وقت ہے آپ سمجھیے 619 تقریباً 19 سال نبوت کے بعد، 10 نبوی میں، 610 میں آئی تھی نا، تقریباً 9-10 نبوی میں. ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ، حضرت ابو طالب کا، کیونکہ اسلام نہیں لائے تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہیں کہتے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو ان کے میجر سپورٹر تھے. اب مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں، انہوں نے اور ظلم بڑھا دیے. پھر ابھی کہتے ہیں کہ صرف روایات میں 3 دن یا 35 دن کے اندر اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی وائف کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا اب یہ 2 شخصیات تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں سپورٹ دیتی تھیں، ایک باہر سپورٹ دیتے تھے.
اللہ نے دونوں کو ود ان ڈیز اٹھا لیا. اب یہ بھی ایک آزمائش تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کے لیے بہت سانحہ تھا یہ. تو انہوں نے بلکہ حضور اکرم نے اس کو ایئر آف سورو بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ میرے لیے عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے. تو کفار نے ان کو بہت زیادہ تکلیف شروع کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یار مکہ میں تو بالکل جو ہے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو میں اب طائف کی طرف جاتا ہوں. وہاں بنو ثقیف ایک قبیلہ ہے جہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور طاقتور ہیں اور سب، تو اگر ان میں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تو شاید ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا. تو وہ 10th نبوی میں شوال کا مہینہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا. وہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر ہے اور پہاڑی علاقہ ہے. تو ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ جو ان کے غلام بھی تھے اور جن کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا وہ ان کے ساتھ تھے. وہ طائف گئے، لوگوں کو میسج دیا، لیکن ان کو نا امیدی ہوئی کیونکہ ثقیف قبیلے والوں نے صاف انکار کر دیا اور ان کا میسج کو ریجیکٹ کر دیا. صرف یہ نہیں کیا بلکہ ان کو ہرٹ بھی کرنا شروع کر دیا. اپنے بچوں کو، اپنے جو آباش قسم کے بدتمیز بچے تھے ان لوگوں کو لگا دیا. تو وہ پتھر مار مار کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں مبارک جو ہیں، ان کے جوتے میں خون اتنا گیا، خون کے ان کی جو چپلیں یا جوتے پہنے ہوئے تھے وہ ان کے تلوے سے چپک گئے. جسٹ امیجن کہ کس قدر تکلیف میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال ایک آزمائش تھی. حضرت زید بھی زخمی ہو رہے تھے کیونکہ وہ کوشش کرتے تھے جہاں سے پتھر آئیں وہ اس طرف چلے جائیں، تو وہ ان کے منہ پہ بھی اور جسم پہ زخم لگ رہے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چاروں طرف سے سارے لوگ آتے تھے، تو ان کو مینٹلی بھی ابیوز کر رہے تھے، فزیکلی بھی، اور پھر زبان سے بھی بہت زیادہ گالیاں اور غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے. تو حضرت عمر کا دل بہت ہی بھرا ہوا تھا. اسی دوران واقعہ ہوا تھا کہ بعد میں اسی سفر کے دوران کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر، اور ان سے کہا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ کہہ دیجیے اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم طائف کے یہ سارے پہاڑ آپس میں اس طرح ملا دیں گے کہ پورے کا پورا طائف کے اندر جو بنو ثقیف اور لوگ ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے. تو حضور قسم نے کہا نہیں، شاید ان میں سے کوئی اسلام بعد میں قبول کر لے. اب یہ رحمت اللہ عالمین تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیلنگ تھی. اتنا آج کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو کریں کہ اگر ہمیں کوئی مارے بھی نہ، صرف کوئی چھوٹی سی گالی دے دے یا تھوڑا سا تھپڑ لگا دے، تو ہم کس قدر غصے میں بدلے لینے پہ آ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اس کی اولاد ہے یا اس کے بیوی بچے اچھے ہو سکتے ہیں، یا مطلب ہمارے اندر یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی. لیکن ہمیں سکھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہم اس کا جواب اچھائی سے دیں. یہی سنتیں ہیں، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس کو، اور یہ واقعات جو ہیں یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ صرف ہسٹری کا حصہ نہیں ہے. ایک ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. ہر دور میں قیامت تک آج ہم اگر یہ واقعات پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ جتنے بڑے چھوٹے بچے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، ہم لوگوں کو ہر چیز اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنی چاہیے کہ what do we do when these circumstances come alive in front of us. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم لوگوں کو ہر وقت اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. بہرحال تو وہ جب وہاں پہنچ آ رہے تھے تو ایک جگہ تھی، کچھ لوگوں کا ایک باغ تھا، وہاں پہ ایک عداس غلام تھے، وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے، تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ان کو پانی دے دو، یا انگور بھیجا کہ انگور کے خوشے بھیجے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. تو وہاں بیٹھ گئے. تو اس کا بھی واقعہ ہے تفصیلی، اب میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ عداس جو تھے وہ بیسیکلی کرسچن تھے، اور وہ تھے وہاں کے وہ جو بیبیلون کے قریب ایک جگہ ہے، میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو بہرحال تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وہ ہوں، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام جہاں کے تھے وہاں کا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ؟ اور پھر انہوں نے بہرحال تو عداس جو ہیں وہ اسلام لے آئے تھے اس وقت. اور بعد میں بہت بعد جب فتح مکہ ہوا تھا، حضور نے پوچھا تھا کہ عداس کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. بہرحال یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک مدد کا جذبہ تھا ان کے اندر، جس نے ان کو اسلام کی طرف ہدایت مل گئی انہیں. اب انہوں نے تھوڑا سا وہاں ریسٹ کیا، پھر آگے چلے. اب پھر ایک واقعہ ہوا وادی نخلا میں. وادی نخلا جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے. تو جب آپ پہاڑوں سے اتر کے، جو لوگ جانتے ہیں سعودی عرب میں سیل کبیر کی طرف سے جب آتے ہیں تو وہاں ایک وادی ہے، اسے وادی نخلا کہتے ہیں. تو وادی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کچھ دن رکے، تقریباً 10 دن وہاں پہ رکے.
ریسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے اب مکے میں یہ خبر تو پھیل گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف گئے ہیں، تو وہ لوگ تو تیاری کر رہے تھے کہ اب ہم انہیں داخل نہیں ہونے دیں گے، اب ہم انہیں مار دیں گے، اور وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے صرف اپنے غلام کے ساتھ. اینی وے، تو وادی نخلا میں ایک واقعہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ تقریباً سمجھے حدود حرم کے پاس ہے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے جنوں کا ایک قافلہ تھا، نصیبین ایک علاقہ ہے ترکی کا، وہاں پہ سنا کہ وہاں کے جن تھے جو سیریا اور ترکی کے قریب کے بارڈر پہ، تو وہ لوگ وہاں سے اپنا سفر کر رہے تھے، تو راستے میں انہیں تلاوت کی آواز آئی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور اتنی خوش الحانی کے ساتھ کر رہے تھے، اور سورہ احقاف کی آیات 28 to 32 تلاوت کرتے، تو جنہوں نے وہ سنا تو وہ اسلام لے آئے، دین پہ اسلام لے آئے اور آگے چلے گئے، پھر انہوں نے اپنا بھی باقی اسلام پھیلایا اپنے مزید جنوں میں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں پتہ چلا کہ یہ کچھ جن آئے تھے یا انہوں نے اسلام لائے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ذکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو کیونکہ اتنا برا وقت چل رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے دونوں سپورٹر چلے گئے، طائف میں اتنا برا حال ہوا، تو اللہ تعالیٰ انہیں آہستہ آہستہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو ذہنی طور پہ کہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں. تو اینی وے، اسی طرح سے جسٹ ٹو لیٹ یو آل نو کہ مختلف روایات ہیں، تقریباً زیادہ تر روایات میں یہ آتا ہے کہ جنوں کے جو واقعات ہیں وہ تقریباً 6 دفعہ ہوئے ہیں. ایک دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے انہوں نے ڈسکشن بھی کی ہے اور پھر اسلام قبول کیا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے تھے وہ سنتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے. تو بہرحال سورہ جن میں بھی اس کا ذکر آیا، سورہ احقاف میں بھی آیا ہے. تو یہ تمام چیزیں، وہ ایک دفعہ عکاظ کی طرف جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے، اس وقت ایک واقعہ ہوا جنوں سے ملاقات کا، وہ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیے کہ یہ دیکھیے کہ یہ عام الحزن چل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور غم کا سال ہے، بہت پریشانیاں ہیں، اسلام جو ہے وہ بہت سلو موو کر رہا ہے، اور بحیثیت انسان، بحیثیت نبی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام دیا ہے، ایک ٹاسک دیا ہے، وہ تو وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا 100% ایمان ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس نے یہ کام دیا ہے. لیکن بحیثیت انسان ان کے ذہن میں کبھی ڈپریشن یا یہ سوچ آ جاتی تھی کہ بھائی مطلب کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ تو قتل کر دیں گے اور جو ہے کہاں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وہ نشانیاں دکھائی جائیں کہ ان کا ایمان اور ان کا جو سوچ ہے، جو تکلیفیں ہیں وہ بھول جائیں اور ایک نئے سرے سے اللہ کے لیے دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں. اور یہ واقعہ آپ سمجھیے کہ سب سے عظیم واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ، ایک میریکل بھی ہے، معجزہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون بھی ہے، ان کے لیے اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں، نماز بھی اسی دوران فرض ہوئی 5 وقت کی نماز. تو اب اس کا تھوڑا سا واقعہ وہ کر لیتے ہیں. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کی صورت شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گلوری بی ٹو دا ون ہو ٹک ہز سرونٹ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جو کہ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی، تو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد لے گئے، اور اس کی ساری سراؤنڈنگ جو ہیں وہ برکتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کچھ سائن دیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. تو یہ سورہ اسراء میں یہ کیا کہتے ہیں، اسراء و معراج کا ذکر ہے. اچھا، اسراء جو ہے وہ کہتے ہیں جرنی فرام مکہ ٹو اقصیٰ، یعنی کہ جو دنیاوی طور سے سفر تھا اس کو کہتے ہیں اسراء، اور معراج کہتے ہیں جو پھر بیت المقدس سے وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آسمان کی طرف بلایا اس سفر کو کہتے ہیں معراج. تو اسراء مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اور معراج جو ہے وہ بیت المقدس سے ہیونز تک کا سفر.
اچھا، پھر اس کو سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے، اور تقریباً 28 صحابہ کی حدیث ہیں جن سے ہمیں معراج کے مختلف واقعات پتہ چلتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ذہنوں میں رکھیے آج بھی اور آئندہ بھی آنے والی کلاسوں کے لیے، کہ اس وقت کوئی کیلنڈر نہیں تھا، کوئی صحابی بیٹھ کے ڈیٹس جس طرح آج ہم لوگ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں یا چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ایگزیکٹلی ہمیں دن اور تاریخ اور سب کچھ پتا ہو۔ تو یہ تو پھر صحابہ کی آہستہ آہستہ روایات سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کیونکہ ایک تو چیز ہے حدیث، پھر اس کے بعد ایک ہے اقوال صحابہ۔ اقوال صحابہ وہ ہیں کہ جو صحابہ نے کہے اپنی آبزرویشنز پہ، جو انہوں نے حضور سے ریلیٹ کی چیزیں، وہ حدیث ہو گئی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے، وہ حدیث ہو گئی۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے آبزرویشن بتائیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا، یہ کیا، یہ سب اقوال صحابہ ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی قرآن، حدیث اور اس کے بعد اقوال صحابہ کا نمبر آتا ہے۔ بھارت تو اب یہ تو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا کہ کعبے سے جو ہے اس وقت ام ہانی ایک حضور کے وسلم کی کزن تھی، وہ وہاں تھے، تو رات کو روایات میں ہے، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی روایات مختلف، ان میں اختلافات بھی ہیں۔ تو وہ وہاں سے ان کو حتیم میں لایا گیا، حرم شریف میں، پھر وہاں پہ ان کا سینہ چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو، پھر اسی طرح سے جس طرح 4 سال کی عمر میں ان کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح سے ان کا دل نکال کے دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور پھر اس کو سیا گیا، اور پھر وہاں سے وہ براق، ایک کہتے ہیں خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا کا جانور تھا جس کے پر تھے اور بالکل سفید تھا، تو اس کے اوپر بیٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی امامت کی، تمام پیغمبر اور جتنے آج تک پیغمبر آئے سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اور بہت ڈیٹیل واقعات ہیں، آپ لوگ اگر پڑھیں یا سنیں تو اس کا بہت ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے اپنا خچر کہاں باندھا، جہاں پہ انبیاء علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے وہ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے، وہاں جو پتھر ہے وہاں پہ گئے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا۔ اچھا، اب آسمان پہ کیا ہوا کہ پہلے آسمان پہ پہنچے، ہمیں پتہ ہے کہ 7 آسمان ہیں، یہ ہیونز ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ اچھا، اب یہ بہت سی ایسی چیزیں قرآن میں اور اس میں کہ بعض چیزوں پہ ہمارا بس پورا ایمان ہونا چاہیے، ہم بہت زیادہ ابھی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کسی لحاظ سے ان چیزوں کو مزید ظاہر کر دے، لیکن فی الحال اب سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں لمٹ، یعنی کہ جو لمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کے آگے پھر کسی کی رسائی نہیں ہے، ایون کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب بہت سے شعراء نے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں ان کی حیثیت سے، ان لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز میں چیزوں کو بڑھا کے کہا ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے، انہوں نے کہا میرے پر جل جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے گئے اور ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ اس کی نہ قرآن اور حدیث کہیں سے اس چیز کے جس چیز کی شہادت نہیں ملتی، تو بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تک گئے تھے جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الماوا یعنی جو جنت ہے جس میں انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلیس کرے وہاں جانے کے لیے، تو وہاں انہوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو دکھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دکھایا، اور پھر جو ہے وہ تمام چیزیں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تجلی کروائی۔ اچھا، تجلی آپ یہ یاد کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ملاقات قیامت جنت میں ہوگی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے نور کے کچھ حصے دکھائے،
لیکن یہ بھی ایک پکی روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی تھے اور اتنے بڑے نبی تھے کہ وہ اس تجلی سے موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بھی ادھر ادھر نہیں کی، کیونکہ وہ ان تجلیات کو برداشت کرنے کی اللہ نے ان کے دل میں طاقت دے دی تھی، تو انہوں نے ان تجلیات کو دیکھا۔ پھر اسی وقت جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے، انہوں نے جو ہے اچھا یہ جگہ وہی ہے سدرۃ المنتہا جہاں پہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی جب کوئی وحی آتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا دوسرے پیغمبروں پہ، تو یہاں تک آتی تھی، یہاں سے فرشتے لے کے پھر دنیا میں لے جاتے تھے۔ اس سے آگے کیا ہے، اس بیری کے درخت کے آگے کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، وہ صرف اللہ کو پتا ہے، ایون فرشتوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے کہ جبکہ جو بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوا تھا وہ ڈھانپے ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہ ایک چیز بتائیے لیکن اس کو کھول کے نہیں بیان کیا، تو ہمارا ایمان اسی پر ہے کہ اللہ عالم، جو اللہ کی شان ہے اس لحاظ سے اللہ نے بتا دیا، اور جو صحیح ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اپنی چیزوں کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضور رسول کو دکھائیں، اور ان کی جو علامہ اقبال کا ایک شیخ تھا، خیر اب جلدی ہے تو میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ تو قرآن شریف میں اسراء معراج کے واقعے کو یہ کہا ہے قرآن نے کہ واٹ ایور محمد صلی اللہ علیہ وسلم saw he believed it and his heart did not deny it، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے دکھایا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور اس کے دل اور حضور کے دل نے بھی نہیں ڈینائی کیا یا کوشچن بھی نہیں کیا۔ اور پیپل ڈو یو فائٹ ود ہم فار تھنگس دیٹ ہی سیز اٹ، تو قرآن نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نبی سے لڑتے ہو ان چیزوں پر کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے انسانوں سے، مسلمانوں سے، کافروں سے، کہ تم اس چیز پہ لڑتے ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اللہ نے دکھا دیا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ And Quran says that, and this is not the only time he observed it. It was Sidratul Muntaha near Jannatul Ma'wa. اور یہ بھی ہے کہ یہ تو فزیکل فینومینا تھا، یہ تو فزیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جبکہ وقت نہیں گزر رہا تھا، وقت تھم گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری چیزیں پہلے دنیا کا سفر کرایا، پھر جنت کا سفر کرایا، آسمانوں کا سفر کرایا، اور پھر واپس آئے، وہیں بیت المقدس میں واپس آئے، پھر وہ واقعہ ہوا نمازوں کا۔ لیکن یہ وہ جگہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنفس نفیس، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اچھا، بیت المعمور لے جائے گئے، وہاں پہ ان کو اٹھایا گیا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں اصلی کعبہ ہے۔ یہ جو ہمارا کعبہ ہے یہ تو اس کا ایک سمجھیے کاپی ہے، لیکن جو اصلی کعبہ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت معمور کہلاتا ہے۔ اور اس میں روایات میں ہے کہ وہاں 70,000 فرشتے جو ہیں روزانہ داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ داخل ہو گیا ایک دفعہ وہ دوبارہ نہیں داخل ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، یا جب بھی اللہ تعالیٰ نے بیت معمور بنایا اس سے لے کے قیامت تک فرشتے، اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ ان کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ اٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے وہ ان کو یہ بھی اس روایات میں آتا ہے کہ ان کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، اور ایک میں شہد تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے کے پی لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہی اللہ کی فطرت ہے، اور یہی اللہ نے جو انسان بنایا اس کی فطرت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ 3 تحفے دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے یہ کہ 50 نمازیں فرض کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی امت کے اوپر۔ پھر یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، وہاں سے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہاں سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کی جو 2 آیات ہیں یہ اللہ نے تحفے میں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے لیے وہ چیزوں کو بہتر اور ہلکا کرنے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی کہ گناہ کبیرہ بھی ہمارے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی کہ گناہ کبیرہ اس امت کے معاف کیے جا سکتے ہیں۔ پرانی جو قومیں تھیں یا جو پرانی شریعتیں تھیں ان کے اندر گناہ کبیرہ کو صرف قتل کیا جا سکتا تھا، یا اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ لیکن یہ 3 تحفے دیے اللہ تعالیٰ نے۔
اچھا ان میں سے پھر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں تو اب آپ کی امت نہیں کر سکے گی تو آپ جائیے، تو حضور کے واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی، 40 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس جاتے ہوئے انہی آسمانوں پہ، تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں یہ بھی زیادہ، اسی طرح کرتے کرتے 5 پہ آ گئیں کہ فائنلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازیں فرض کی اللہ نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بھی جائیے کیونکہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بھی مشکل ہیں، اور آج آپ دیکھ لیجئے آج ہم لوگوں کے لیے 5 نمازیں بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ یہ 5 نماز بھی اپنے وقت پہ ادا کرنا ہم سمجھتے ہیں پہاڑ ہے، سبحان اللہ۔ بتائیے اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہمارے پاس تو نہ کچھ جاب کرنے کا ٹائم تھا نہ کچھ اور کرنے کا ٹائم تھا، ہم صبح سے شام تک صرف نمازیں پڑھتے رہتے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہوتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق کا انتظام کیا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 50 نمازیں ہوتی تو بہت سی چیزیں ہمیں خود بخود من و سلوا کی طرح مل جاتی، اللہ عالم۔ بہرحال یہ 5 نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اب مجھے شرم آتی ہے، تو پھر وہ 5 نمازیں، پھر اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی وحی لے کر آئے کہ ہم اپنے قول پہ واپس نہیں جاتے، تو نمازیں تو 5 ہی ہوں گی تم پہ، لیکن اس کا ثواب جو ہوگا وہ 50 کا ہوگا۔ تو ہم لوگ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں آپ سوچیں اس کا ثواب اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اسی 50 کی ہوں گی، پڑھیں گے ہم صرف 5، سبحان اللہ۔ تو اینی وے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ حضور اکرم جب واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا اپنے لوگوں کو، تو ایز کین بی انڈرسٹوڈ کہ لوگوں نے امیڈیٹلی ڈینائی کیا، ایون کہ جو مسلمان تھے ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم جب نکلے وہاں سے تو ان کا بستر گرم تھا، ان کے دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، اور ہر چیز جو ہے وہ وقت گزرا ہی نہیں تھا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جو مسلمان تھے ان کے دل میں بھی ڈاؤٹ آیا، اور کفار بہت خوش ہو گئے کہ چلو اب تو ایک ایسی چیز مل گئی کہ اس پہ تو مسلمان بھی ہمارے ساتھ ایگری کریں گے کہ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا ان کے ذہن پہ کوئی جن آیا ہوا ہے، یا یہ جادوگر ہیں، یا ان کا ذہن صحیح نہیں ہے، اینڈ سو آن۔ تو انہوں نے اب کیا کیا کہ جب حضور وسلم نے بتایا جا پہ تو حضور وسلم نے کہا بھائی میں نے جو دیکھا ہے وہ دیکھا، تو پھر کفار نے ان سے سوال کیا کہ اچھا اگر تم نے بیت المقدس دیکھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم وہاں گئے تھے تو بتاؤ کہ وہاں پہ کتنے مینار تھے، یا کتنے گنبد تھے، یا کتنی کھڑکیاں تھیں اور کیسی تھیں۔ اب اب آپ بھی اگر کہیں جائیں اور اس طرح سے جائیں کہ جلدی سے آپ گئے اور چلے گئے، تو آپ اتنا کچھ کہاں یاد رہتا ہے، نہ آپ کے ویژن میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل علیہ السلام پورے کا پورا بیت المقدس آپ حضور اکرم کے سامنے لے آئے، یعنی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے پوچھا تو وسلم نے ایک ایک چیز بتانی شروع کر دی کہ بھائی اتنے مینار ہیں، اور اتنے گنبد ہیں، اور اتنی کھڑکیاں ہیں، اور ایسی کھڑکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب وہ سب حیران رہ گئے، جو لوگ بیت المقدس جا چکے تھے، دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو 100% صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اب لیکن یہ کہ صاحب تو کفار تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا ان کے جو سب سے بڑے دوست ہیں، سب سے اچھے دوست ہیں حضرت ابو بکر، اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کیسے ڈینائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت سچے آدمی ہیں حضور اکرم کی طرح۔ تو اگر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی جادو ہوا ہے تو وہ تو ایک صحیح انسان لگتے، تو خیر ان کے پاس گئے۔ تو جب ان کو بتایا کہ حضور وسلم یہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا واقعی حضور کہہ رہے ہیں یہ بات؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضور کہہ رہے ہیں، وہ تو خوش ہو گئے کہ اب تو ابوبکر صدیق بھی مان جائیں گے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دکھا دی ہے، بتا دیا، ان کے دل میں سب کچھ ہے، تو ان کو آنکھوں سے دکھا دیں، اس میں کیا بعید ہے کہ یہ نہ دیکھ سکیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آپ سچے ہیں۔ اچھا آپ جلدی سے، مجھے پتا ہے تھوڑا سا وقت ہے، اگر آپ لوگ 2-4 منٹ 5 منٹ اور برداشت کر لیں تو میں جلدی سے اب مدینہ منورہ سے پہلے کا جو کپل آف ایونٹس ہیں اس کا ذکر کر دوں کہ اب دیکھیے سب کچھ ہو گیا، طائف کا سفر ہو گیا، ہم الحزن گزرا، طائف کا سفر ہوا، جنوں کا واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اب اسراء اور معراج دی، جو کہ ایک لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اب ان کے دل میں ٹھہراؤ اور سکون، اور ایک اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، یعنی کہ تھے تو وہ نبی، سوچ اور ان کی جو بلیف تھے وہ تو 100% تھے،
لیکن بحیثیت انسان جب آپ نے ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو اب آپ کا جو جو کانفیڈنس تھا وہ بہت بڑھ گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فل کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے پیغام پہنچانا شروع کیا. اچھا واقعہ یہ ہوا، یہ جو بیت عقبہ 1 اور بیت عقبہ 2 کا ہے کہ آپ کو پتا ہے مدینہ منورہ میں ابھی ذکر ہوگا انشاءاللہ کہ وہاں پہ ایک 2 قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور خزرج، اور وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور جو یہودیوں کے قبیلے تھے 3 وہ ہر وقت ان لوگوں کو لڑواتے رہتے تھے. تو بہرحال لیکن وہ اچھے لوگ تھے، اپنے آبا و اجداد کی لڑائیاں لڑتے رہتے تھے بیچارے. تو خزرج قبیلے سے 6 لوگ جو ہے مدینہ منورہ، حج تو سب لوگ کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، مطلب وہ سالانہ طور پہ آتے تھے کعبہ شریف میں اپنی عبادت کرتے تھے. تو تو 6 لوگ جو ہیں خزرت سے آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا، انہوں نے آ کے ملاقات کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ واپس چلے گئے وہاں پہ اپنے خزرج قبیلے کو، اور اوس کو بھی انہوں نے دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اچھا دوسرے سال پھر تقریباً 12 لوگ وہاں سے آئے، جہاں سے مدینہ منورہ سے اوس اور خزرج، اس میں تقریباً شامل تھے، زیادہ تر خزرج کے تھے لیکن کچھ اوس کے لوگ بھی تھے اس قبیلے کے. اور اس کو جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو دوسرے سال ہوا 12 لوگ جو آئے تھے اس کو کہتے ہیں فرسٹ ایلیجنس آف عقبہ، یعنی کہ بیعت عقبہ، یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی کہ تم جا کے یہ پیغام آگے پہنچاؤ گے. تو انہوں نے بیسیکلی اللہ سے ان سے یہ بیعت لی تھی. پہلی بیعت یہ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو، اگر آپ آئے ہمارے پاس یا آپ کی فیملیز، تو ہم آپ کو اس طرح پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی ان سے، وہ لوگ واپس گئے، دین کو مزید پھیلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر جو کہ بہت زیادہ قرآن کے اور حدیث کے ایک وہ تھے، تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ تم جا کے اوس اور خزرج اور مدینہ منورہ کے جو مسلمان ہیں ان کو دین کا پیغام سناؤ، پڑھاؤ اور ان کو قرآن کی تعلیمات دو. اچھا اس کے 1 سال کے بعد یعنی 622 ہجرت سے صرف 1 سال پہلے تقریباً 70 انصار اب ہم ذکر کریں گے کہ وہ ہیں جو مدد کریں گے مہاجرین کی انشاءاللہ جب 1 سال بعد ہجرت ہوگی. تو تقریباً 70 انصار مکہ مکرمہ آئے حج کرنے، اور ان 70 میں سے آپ سمجھیے کہ ظاہر دوسرے لوگ بھی تھے، اور ان لوگوں نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ نان مسلم بھی تھے، تو ٹوٹل تقریباً 500 تھے، ان میں سے 70 مسلمان ہو چکے تھے. تو انہوں نے اب کہا کہ اب ہم نے اپنے ساتھیوں کو تو بتایا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، لیکن انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیعت لی تھی 12 لوگوں نے، تو وہ اب دوبارہ بیعت کی کیا کہنا چاہیے ایک اس کو رینیو کرنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کے قریب مقام پہ سیکریٹلی ملے، اور سیکریٹلی مل کے ان 70 لوگوں نے رات کو جب سب لوگ سو گئے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جو ہے انہوں نے وہاں پہ بات کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ بیعت لی. اور اب یہ جو بیعت تھی یہ اس سے تھوڑی سی زیادہ تھی، یعنی کہ اس سے جب میرے خیال میں کہ یعنی کہ صرف آپ یعنی اللہ کا نہیں، سوری، پہلی جو بیعت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو ہے وہ سچے نبی ہیں، اور اللہ کا یہ جتنے بت ہیں یہ سب جو ہیں ہمارے الہ نہیں ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو مین عقائد کی چیزیں ہوتی ہیں پہلی بیعت میں وہ ہوئی تھی. دوسری بیعت میں یہ ہوا تھا کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو آپ ان کی اس طرح سے حفاظت کریں گے کہ جیسے آپ اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب یہ بیعت عقبہ ثانی تھی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو چھپ کے لوگ ملے تھے، لیکن یہ جو نیوز ہے یہ لیک ہو گئی. جب یہ لیک ہو گئی تو وہ قریش کے جو سردار تھے وہ دھاڑتے ہوئے آ گئے. دوسرے دن صبح جب ہوئی تو انہوں نے آ کے کوشچننگ شروع کی. اچھا اب یہ مسلمان جو 70 تھے ان کو تو پتا تھا کہ بیعت ہوئی ہے، لیکن جو نان مسلم تھے ان میں بھی بڑے بڑے اسکالرس ٹائپ مدینہ سے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو انہوں نے جب کفار نے آگے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم تو یہاں یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب، مطلب انہوں نے تو اپنے پورے 500 لوگوں کو ریپرزینٹ کیا. اب کفاروں کو وہ تو تھا کہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن ان کو کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی تھی. تو اب یہاں سے سمجھیے کہ اب یہ ایک چیز طے ہو گئی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مدینہ منورہ سے انویٹیشن بھی آ گیا. یہ 70 لوگ اب آئے تھے بیسیکلی ان کو انوائٹ کرنے کہ حضور آپ آ جائیے صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تمام فیملیز کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اب آپ ہجرت کر جائیے۔ تو یہ پیش خیمہ بنا ہجرت کا۔ لیکن اب آپ تھوڑا سا انشاءاللہ کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا میرے نوٹس کو پیچھے سے جا کے دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد کیسے کیسے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ اب تم ہجرت کر جاؤ۔ تو اب ہجرت کے واقعات ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس کے اندر پھر جتنے غزوات اور وہ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہوں گے۔ تو مدینہ منورہ کا پیریڈ شروع ہوگا، ہم ہجرت کی کا ذکر بھی کریں گے کہ اللہ حضور کے نے کون سا راؤٹ لیا، کس طرح گئے، اور وہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ تو ہم ابھی اپنی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت ہوا تو پھر تھوڑے سے سوال جواب لے لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔